بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہو پاکستان نیوز ہیکر یوٹیوب چینل۔ اب چوری کے مرتکب ہوئے، اب حساب کا وقت آن پہنچا ہے۔ مریم نواز کا وزیراعظم کو جواب۔ مریم نواز نے فارن فنڈنگ کیس میں الیکشن کمیشن کی رپورٹ پر وزیراعظم عمران خان کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ پاکستان مسلم لیگ نون کی رہنما مریم نواز نے فارن فنڈنگ کیس میں الیکشن کمیشن کی رپورٹ پر وزیراعظم عمران خان کے غیر مقدمی بیان پر انہیں تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا ہے کہ آپ نہ صرف چوری اور فراڈ کے مرتکب ہوئے بلکہ صادق اور امین جیسے الفاظ کی توہین کے مجرم بھی ہیں۔ خیال رہے کہ گزشتہ روز الیکشن کمیشن آف پاکستان کی اسکروٹنی کمیٹی کی تیار کردہ رپورٹ میں انکشاف سامنے آیا تھا کہ پی ٹی آئی نے غیر ملکی شہریوں اور کمپنیوں سے فنڈ حاصل کیے، فنڈز کو کم دکھایا اور درجنوں بینک اکاؤنٹس چھپائے۔ پی ٹی آئی فنڈنگ کی اسکروٹنی خیر مقدم نون لیگ پیپل پارٹی کی اسکروٹنی کا منتظر ہوں۔ اس پر وزیر اعظم نے کہا تھا کہ ہمارے اکاؤنٹس کی جانچ پڑتال کے بعد میں دو بڑی سیاسی جماعتوں پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کی بھی اس طرح کی اسکروٹنی کا منتظر ہوں۔ سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے پیغامات میں مریم نواز شریف نے وزیر اعظم عمران خان کی ٹویٹ پر رد عمل دیتے ہوئے کہا تھا کہ اگر ایسا تھا تو پھر 7 سال سے ٹھوس اور طاقت کے ذریعے مقدمہ چلنے کیوں نہیں دیا؟ کیوں اتنے سال فراڈ اختیار کرتے رہے اور پھر منتیں کرتے رہے کہ رپورٹ ریلیز نہ کی جائے؟ انہوں نے کہا کہ کیا لوگوں کو پاگل سمجھ رکھا ہے کہ وہ مان جائیں گے؟ اب تیاری رکھیں کیونکہ حساب کتاب کا وقت آن پہنچا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ابھی تو صرف رپورٹ سامنے آئی ہے، آپ کی پول کھل گئی ہے، سوچو جب جواب دینا پڑ جائے گا، کس سے پیسے وصول کیے، کہاں خرچ کیے، ملازموں کے اکاؤنٹ کے ذریعے پیپر پھیر کیا اور واردات انجام دی۔ مریم نواز نے وزیر اعظم کو براہ راست مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ آپ نہ صرف چوری اور فراڈ کے مرتکب ہوئے بلکہ صادق اور امین جیسے الفاظ کی توہین کے مجرم بھی ہیں۔ فارن فنڈنگ کیس پی ٹی آئی نے غیر ملکی اکاؤنٹ چھپانے کی کوشش کی۔ اس سے قبل وزیر اعظم نے الیکشن کمیشن کی رپورٹ کا خیر مقدم کرتے ہوئے ٹویٹر پر پیغام کہا تھا، ہمارے اکاؤنٹس کی جتنی زیادہ جانچ پڑتال کی جائے گی، قوم کے لیے اتنے ہی حقائق کی وضاحت سامنے آئے گی کہ کس طرح پی ٹی آئی وہ واحد سیاسی جماعت ہے جس کی بنیاد درست سیاسی فنڈ ریزنگ پر ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ میں الیکشن کمیشن کی جانب سے دو بڑی سیاسی جماعتوں پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کی بھی اسی طرح کی اسکروٹنی کا منتظر ہوں کیونکہ اس سے عوام کو درست سیاسی فنڈ ریزنگ کی قوم کے اخراجات پر احسان کے بدلے تو سرمایہ داروں کے مفادات اور پیسے کے بھتہ خوری میں فرق دیکھنے کو ملے گا۔ یاد رہے کہ رپورٹ میں الیکشن کمیشن میں پی ٹی آئی کی جانب سے بڑی ٹرانزیکشن کی تفصیلات بتانے سے انکار اور پی ٹی آئی کے غیر ملکی اکاؤنٹس کا اور بیرون ملک جمع کیے گئے فنڈز کی تفصیلات حاصل کرنے میں کمیٹی کی بے بسی کا بھی ذکر کیا گیا۔ سپریم کورٹ عمران خان اہل اور جہانگیر ترین نااہل قرار۔ رپورٹس کے مطابق پارٹی نے مالی سال 2009، 2010 اور 2012 اور 2013 کے درمیان 4 سال کی مدت میں 31 کروڑ 20 لاکھ روپے کی رقم کم ظاہر کی۔ سال کے حساب سے تفصیلات بتاتی ہیں کہ صرف مالی سال 2012-13 میں 14 کروڑ 50 لاکھ روپے سے زیادہ کی رقم کی رپورٹ کم کی گئی۔ اس حوالے سے کہا گیا کہ یہ پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان کے دستخط شدہ سرٹیفکیٹ پر بھی سوالیہ نشان ہے، جسے پی ٹی آئی کی آڈٹ شدہ اکاؤنٹس کی تفصیلات کے ساتھ جمع کرا دیا گیا تھا۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ یہ رپورٹ اس وقت سامنے آئی جب الیکشن کمیشن نے تقریباً 9 ماہ کے وقفے کے بعد منگل کے روز پی ٹی آئی کے خلاف غیر ملکی فنڈنگ کیس کے دوبارہ سماعت شروع کی۔ یہ کیس 14 نومبر 2014 سے زیادہ التوا ہے۔ اس وقت سے لے کر اب تک الیکشن کمیشن اور اسکروٹنی کمیٹی نے 150 سے زائد مرتبہ کیس کی سماعت کی، جبکہ پی ٹی آئی نے 54 مرتبہ سماعت ملتوی کرنے کی درخواست کی۔ پی ٹی آئی فارن فنڈنگ کیس میں سرخرو ہوئی ایک پائی کا حساب دیا۔ فواد چودھری یاد رہے کہ پی ٹی آئی کے اکاؤنٹس کے مکمل جانچ پڑتال کے لیے اسکروٹنی کمیٹی مارچ 2018 میں تشکیل دی گئی تھی، لیکن اس سے اپنی رپورٹ ای سی پی کو پیش کرنے سے تقریباً 4 سال لگے اور دسمبر 2021 میں جمع کرائی گئی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن پر ضرور کلک کر دینا تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بآسانی مل سکے۔ تب تک اپنا اور اپنے اس چینل کا خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں اگلے ولاگ میں۔ اللہ حافظ۔